الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے شعبان المعظم اور شب برات کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے اعمال۔ سامعین، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں اور گناہ گار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اس لیے شعبان کو یعنی کہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ یا الہی، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اور سامعین، شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ چنانچہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ فرمایا کہ اس مہینے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ سامعین، حدیث مبارکہ میں ماہ شعبان اس کی 15ویں شب، شب برات کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ روایت کے مطابق اس ماہ کے شروع ہوتے ہی نبی کریم علیہ السلام کی عبادات میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ایک اور روایت میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کو شعبان اور رمضان کے سوا مسلسل روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات یعنی کہ لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ رات کہ جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، شب برات بڑی عظمت اور برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں نام اعمال تبدیل ہوتے ہیں اور اس رات رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، یہ مبارک رات گناہوں پر ندامت، توبہ، مناجات کی اور دعاؤں کی قبولیت کے بابرکت لمحات پر مشتمل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامعین، اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت خاصہ برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اور سامعین، شب برات بھی ان خاص ایام میں سے ایک اہم رات ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم علیہ السلام کو نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ایک اور روایت میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ عائشہ، تم کو معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتائیے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس رات میں مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور نیز اس رات میں بندوں کے اعمال قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس رات میں تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے ان اشخاص کے، وہ ہے مشرک، والدین کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا، شرابی، قاتل، چغل خور، کینہ پرور اور متکبر۔ ان افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ استغفر اللہ۔ سامعین، شب برات میں کیے جانے والے اعمال کہ اس رات میں ہمیں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ سامعین، شب برات میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14ویں شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ نامہ اعمال کے آخری دن بھی روزہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھا کرو، کہ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو، کوئی ہے صحت مانگنے والا کس کو صحت عطا کر دے، سبحان اللہ۔ تو سامعین یہ اعلانات مغرب سے لے کر صبح صادق تک ہوتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سامعین اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات جاگنے اور عبادت کرنے کی رات ہے، لہٰذا اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل تلاوت ذکر اذکار کا اہتمام کریں، تسبیح تحلیل استغفار کی کثرت کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں یا دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ سامعین زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں کہ ماہ شعبان کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ سامعین اس کے علاوہ رزق میں برکت، کاروبار کی ترقی، حاجتیں پوری ہونے، قرض سے نجات، صحت و تندرستی، آفات و بلیات و محتاجی سے نجات کے لیے دعا مانگیں۔ سامعین نوافل سے پہلے فرض نمازوں کی قضا کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل کرم سے ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور اس رات میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔